مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے، بہت اچھی آپ نے مثال عطا فرمائی۔ وہ اپنے مرید کی ایک دکان میں گئے، بہت رش تھا دکان، خریدار بہت سے، ٹائم ہی نہیں تھا بالکل۔ کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں، بزنس ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ کر ہٹ نہیں سکتے، وہاں سے کنٹینیو چل رہا ہے۔ اور یہ بزرگ جیسے ہی وہاں گئے تو پیر و مرشد تھے، دکان اندر بلایا گیا اور دونوں مریدوں نے جو دکان میں موجود تھے، دونوں بھائی تھے، کرسی پر بٹھایا، حضور آپ بیٹھے، اور وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے گراہکوں کو دیکھنے میں۔ تو وہ بزرگ اس دکان میں موجود سامان کو سونگھنے لگے، ڈبے اور وہاں پر جو سامان تھا۔ تو پوچھا، حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں سونگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تجھے استنجا اور پاخانہ لگے تو یہیں کہیں کر تو نہیں دیتا، اتنا تو بیزی لگ رہا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے تیرے پاس، اسی میں کہیں سامانوں میں تو نے پخانا تو نہیں کر دیا جب تجھے حاجت ہوتی ہے؟ ادب سے سر جھکائے دونوں نے کہا، حضور ایسی کیسی بات فرما رہے ہیں آپ، جب حاجت ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں، جا کر طہارت خانے میں کر کے آتے ہیں۔ زوردار ایک تماچا رسید کیا، کہا ظالم، اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے اور رب تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ آج اکثر لوگوں کے حالات یہی ہیں، ہم اگر جتنے بھی مصروف ہوں اپنے کام میں، گھر سے اگر فون آ جائے بیوی کا، بچہ بیمار ہے، بچی بیمار ہے، یا گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، اپنا بزی شیڈول بھی ترک کر کے ہم حاضر ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی سیٹھ بلائے رات کے 2 بجے اپنا بستر چھوڑ کر اس کے لیے ہم حاضر ہو جائیں، لیکن میرے مولا کی طرف سے 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگے، اسے پیٹ دکھا کر کے جائیں، پھر رزق میں برکت کب آئے، ہماری یہ تمام پریشانیاں ختم کب ہوں؟ اسی لیے علامہ نے کہا تھا، علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتے ہو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہر جگہ جھکنے سے ایک جگہ جھک جاؤ، یہ ایک سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا، ہر جگہ سر ٹیکنے سے بچا لے گا۔ آج ہمارے حالات کیا ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے زندگی کے مختصر سے وقت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور نہیں حاضر ہونا چاہتے؟ سنو پھر ہوگا کیا؟ قیامت کے دن کا ذکر سورہ مدثر میں 29ویں پارے میں رب تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، عن المجرمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ قیامت کے دن کا ذکر مولا فرماتا ہے جب مجرموں کو کھینچا جا رہا ہوگا، جب مجرموں کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو ہوتا یہی ہے کہ جیل میں پہنچے ہوئے قیدی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بھائی تو نے کیا کیا تھا، کیوں آیا یہاں پر، تو کیا جرم میں جیل میں آیا ہے؟ جیل میں جانے کے بعد سب مجرم پوچھتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، جہنم میں جانے والے مجرمین آپس میں پوچھیں گے، کیوں تم کو جہنم نے کیوں پکڑ لیا، ما سلککم فی سقر، کیوں دوزخ میں تم گرائے جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلے ان کا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلا ان کا جواب۔ یہ قرآن کی آیتیں میں بیان کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میں بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے نماز پڑھنا، عبادت کرنا یہ مولوی مولانا لوگوں کا کام، ہم کو تو سال میں 1-2-3 مرتبہ حاضر ہو جانا ہے، بس شب معراج، شب برات، شب قدر یا تو پھر عید، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو جنازے کی نماز تمہاری خود کی پڑھی جائے گی، بس یہی نمازیں رہ گئیں۔ میرے عزیزو قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا۔ اسی لیے فارسی کا ایک شعر مسجدوں میں اکثر لکھا جاتا تھا، پہلے میں نے دیکھا ہے اکثر، روز محشر کے جان گداز بوت، اولین پرسش کے نماز بوت۔ قیامت کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، سخت گرمی کا دن ہوگا،
سب سے پہلے تمہارے زندگی کے معاملات میں جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا. اگر اس میں بندہ نکل گیا تو دوسرے معاملات بھی اس کے پاس کر دیے جائیں گے, اور اس میں پھنسا تو ہر چیز میں پھنس جائے گا, ہر چیز میں پھنس جائے گا. باز آ جاؤ اور میرے مولا تعالیٰ کی نعمتوں کی اس قدر ناشکری اور نافرمانی نہ کرو. آخر یہ مجمع فجر میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا یہ جمعہ میں زمین سے نکل آتے ہیں یا آسمان سے برس آتے ہیں؟ پھر یہ آخر فجر میں کہاں غائب ہیں, عشاء میں کہاں غائب ہیں؟ ٹھیک ہے, اپنے اپنے علاقے کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہوں گے, لیکن میرے مولا کو پیٹھ دکھانا دنیا میں اچھا کام نہیں. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں, آ جاؤ رب کے پاس, ورنہ پھر تمہیں پکڑ کر کے لایا جائے گا, پکڑ کر کے لا کر تمہاری نماز پڑھائی جائے گی. وہ دن ہوگا جب تمہاری سانسیں اٹک جائیں, تمہاری روح قبض ہو جائے, تمہارے ناک میں روئی ٹھونس کر, تمہارے جسم کو کپڑے سے باندھ کر اور کفن میں لپیٹ کر رسیاں باندھ کر کے لوگ لائیں گے, پھر ہمارے سامنے رکھیں گے, اور پھر نماز تو پڑھنی ہی ہے, نماز اس پر پڑھائی جائے گی. اسی لیے عرب میں نے اکثر یہ مقولہ دیکھا, سلو قبل ان تسلو علیکم, یعنی اپنی نمازیں پوری کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری نماز پڑھ دیں. اپنی کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری پڑھ دیں. عزیزان گرامی وقار, آج میں دعوت دینا چاہوں گا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ تحفہ ہے اپنی امت کے لیے, میرے رب سے ملانے کے لیے. سب سے بہترین چیز میرے آقا نے یہ ہمیں نماز عطا فرمائی, عبادتیں. تمہارے رزق کا دروازہ بھی یہی ہے, تمہاری بیماریوں کی شفا بھی اس میں ہے, اور تمہارے بے قرار دلوں کا سکون بھی سجدے میں ہے, تمہاری بے نور آنکھوں کا نور بھی انہی سجدوں میں ہے, اور تمہارے گھبراہٹ, تمہارے ہر طرح کی پریشانیاں, بلائیں, ان سب کا علاج انہی رکوع اور انہی سجدوں میں ہے. بندہ جب اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو میں بتاؤں, سورہ فاتحہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رب نے ارشاد فرمایا جب بندہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آدھا اس کی طرف سے ہوتا ہے, آدھا میری طرف سے ہوتا ہے. اللہ جب کہتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین, جس کا مطلب یہ ہے اے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کو پالنے والا ہے. جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کر دی ہے. الرحمن الرحیم, جب بندہ یہ کہتا ہے تو مولا ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے مجھے سب میں بزرگ کہا ہے. اور مالک یوم الدین جب کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی کا اقرار کر لیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے اے مولا ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں, تو رب تعالیٰ فرماتا ہے بندے اب بول, تجھے جو چاہے تیرا مولا تیرے لیے حاضر فرما دے. سورہ فاتحہ کے متعلق حدیث پاک میں یہ ہے جیسے جیسے تم آیتیں پڑھتے ہو تمہارے رب کی طرف سے بھی جواب آتا ہے. در حقیقت سورہ فاتحہ نماز میرے رب سے کلام کرنے کا ایک وقت ہے, مناجات کرنے کا وقت ہے, اپنے رب سے گفتگو کرنے کا ایک وقت ہے. بندہ جب تصور میں حاضر ہو کر مولا سے بات کرے تو اس سے بڑا سکون اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن دور بھاگ کر ہم سکون تلاش کر رہے ہیں. آخری بات ہے, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ, بے شک اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا اور قوت والا مالک ہے, قوت والا مالک ہے. کوئی تمہیں خوف, کوئی ڈر آنا نہیں چاہیے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میری امت فجر کی پابندی کرتی رہے گی کوئی دوسری قوم ان پر حکومت کر نہیں سکے گی. حضور اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میری امت فجر کے نماز کی پابندی کرے, اس لیے کہ جو فجر کی پابندی کر لے جائے گا باقی نمازیں تو ویسی آسان ہو جائیں گی, آسان ہیں اس کے لیے. فرماتے ہیں کوئی دوسری قوم میری امت پر حکومت نہیں کر سکے گی. آج ظالم جو حکومت کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری فجر کی نماز بستروں میں چلی جاتی ہے, بے خیالی میں اور غفلت میں چلی جاتی ہے.
عبادت کا تصور گھروں میں پیدا کرو. اٹھ جاؤ, برکت اسی وقت میں ہے. دیکھو اذان دینے والا مؤذن کیا پکار رہا ہوتا, حی علی الصلاۃ, جس کا معنی بھی یاد کر لو, نماز کی طرف آؤ. اس کے بعد کیا کہتا ہے, حی علی الفلاح. یہ اگر تصور میں آ جائے, دن میں 5 وقت 10 مرتبہ پکارتا ہے مؤذن. اور ائمہ کرام نے فرمایا تم یہ مت سوچو کہ یہ مؤذن پکار رہا ہے, یہ میرے رب کی طرف سے بلایا جا رہا ہے, یہ میرا رب مجھے دعوت دے رہا ہے. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو, سکسیس. بندے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں میری زندگی فلاں چیز سے کامیاب ہو جائے, میں یہ نوکری کر لوں کامیاب ہو جاؤں, میں یہ بزنس کر لوں کامیاب ہو جاؤں, اور دنیا بھر میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں, جبکہ رب تعالیٰ اسے دن میں 10 مرتبہ بلاتا, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آ جا, کامیابی کی طرف آ جا. اور بندے کو یقین نہیں, اس کامیابی کی طرف مولا خود بلا رہا ہے, اور چھوڑ کر کے ہم دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں. یقیناً تمہیں دنیا کی جو کامیابی ہے وہ ملے گی, چاہے وہ نوکری کی صورت میں ہو, یا اپنے بزنس کی صورت میں ہو, یا علم کی صورت میں, یا دولت کی صورت میں, ضرور ملے گی. لیکن اس کے ملنے کا راستہ مسلمانوں کے لیے عبادت ہی ہے, اس کے رب تعالیٰ کے سجدے ہی ہیں. مولا تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی سے آزاد فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں نافرمانوں کی فہرست میں سے آزاد فرمائے. کریم خدا ارحم الراحمین تیرے حضور سر جھکانے والوں میں ہمارا شمار فرما. ہم سب کو عبادت